الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، بہت سی ایسی باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس سے ہماری شریعت نے ہم مسلمانوں کو منع کیا ہے. اب تک جو باتیں آئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات تھی کہ مرد حضرات اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائیں، اور اسی طرح تکبر و بڑائی کا اظہار نہ کریں. دوسری بات تھی غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہ کریں. چوتھی بات تھی غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات نہ کریں، تنہائی اختیار نہ کریں. اور اسی طرح چوتھی بات تھی کہ عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھومنا، یہ بھی منع ہے ہماری شریعت کے اندر. اور پانچویں بات یہ کہ اقربا و فقراء و مساکین کے حقوق کا خیال کرنا، اس سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی، جو چھٹے نمبر کی بات ہے، وہ یہ ہے داڑھی مڈوانا یا اسے چھوٹا کرانا. یہ مردوں میں بیماری پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے داڑھی عطا کی ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اب بہت سارے لوگ بالکل مڈا دیتے ہیں، وہ تو سمجھے گناہ ہے. کچھ لوگ مڈاتے تو نہیں لیکن اس کو کٹواتے ہیں. یا بعض کا خیال ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنی چاہیے، ایک مٹھی ایسے پکڑیں اور پکڑنے کے بعد نیچے جو ہے کاٹ دیں. تو یاد رکھیں، اس طرح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. ثابت کیا ہے؟ ثابت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو کٹانا یا مڈانا اسے حرام قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. تم مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. اسی بات معلوم ہوئی کہ مشرکین اور کفار جو ہے وہ اس سلسلے میں کسی بات کے پابند نہیں ہیں. وہ جتنا چاہیں کاٹیں، چھوڑیں، مڈائیں، لیکن ہم لوگ آزاد نہیں ہیں اس سلسلے میں. ہماری شریعت نے ہم کو اور آپ کو پابند کیا ہے. وہ پابندی کیا ہے کہ ہم داڑھی کو چھوڑ دیں، داڑھی کو بڑھائیں. یہاں الفاظ ہیں وفر اللحى، بڑھاؤ داڑھیوں کو. کاٹنا کس چیز کو ہے؟ واحف الشوارب. یہ مونچھیں ہیں نا، جب یہ بڑھنے لگ جائیں تو ان کو ہم تراش سکتے ہیں. ان کو موڑنا نہیں ہے مونچھوں کو. اہل علم نے کہا ہے مونچھوں کو ریزر سے موڑ دینا یہ دراصل مسئلہ ہے. مسئلہ کس کو کہتے ہیں؟ جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کے جسم کے حصے کو کاٹنا، اس کے ناک، کان، اعضاء کو الگ الگ کرنا، یہ ہماری شریعت میں منع ہے. اس کو مسئلہ کہا گیا ہے. بہت سے اہل علم نے کہا ہے ریزر سے مونچھوں کو موڑنا یہ مسئلہ کے مانند ہے. ایسا نہیں. ہاں، اس کو تراش سکتے ہیں. تراشنے کے معنی ہے قینچی سے اس کو چھوٹا کرنا، پست کرنا. کم سے کم کر لے ہو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ موڑو مت. تو داڑھیوں کو ہم کو کٹانا نہیں چاہیے. مونچھیں بڑھ جائیں تو انہیں تھوڑا تراش لینا چاہیے تاکہ مونچھیں لبوں تک نہ آ جائیں کہ کھانے پینے کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچے. اور ایک حدیث کے اندر ہے جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تم مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں لٹکاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو. مجوسی جو تھے اس دور میں، وہ لوگ
داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی کو کاٹ دیتے، لمبی لمبی مونچھیں رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برعکس مسلمانوں کو، اپنی امت کو تعلیم دی کہ جز الشوارب، تم مونچھوں کو تراشو، کاٹو، وارخ اللحا، اور داڑھیاں بڑھاؤ، یہاں آیا کہ لٹکاؤ، داڑھیاں جب بڑی رہیں گی تبھی نیچے لٹکے گی، بڑی نہیں رہیں گی تو نہیں لٹکیں گی۔ خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بالکل برعکس مونچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھی یا مڈوا دیتے ہیں یا اسے چھوٹا کرا دیتے ہیں، اور یوں وہ مشرکین اور مجوس کی موافقت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی تمیز باقی نہیں رہ گئی کہ اگر آ رہا ہے کوئی شخص ہم یہ جان سکیں آیا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اس کی تمیز یہی ایک چیز کی، داڑھی، اور ہمارے طرز کی اپنی مونچھیں۔ کیوں؟ غیر مسلموں کے ہاں بھی داڑھیاں رکھی جاتی ہیں لیکن مونچھیں ان کے ہاں کاٹی نہیں جاتی، مونچھیں بڑی بڑی رہتی ہیں، پورا لب پہ آئی ہوئی، ہونٹ ڈھپے ہوئے۔ آپ دیکھیے بہت سے جو ہے آپ کو بابا دکھیں گے ایسے، لیکن ہماری شریعت کے اندر اس کے برعکس، مونچھوں کو سدھارو، کاٹو، درست کر لو، زیادہ بڑھنے مت دو، اور داڑھیوں کو بالکل چھوڑ دو۔ اب یہ جو تمیز تھی، یہ شناخت تھی جو مسلمانوں کی، یہ تقریباً ہم سے اٹھ گئی۔ کوئی بڑے بزرگ ہمارے اور آپ کی طرح رکھ لیں الگ بات ہے، جوانوں میں تو بالکل تقریباً یہ ناپید ہے۔ اور یہ نہیں، داڑھی مونچھ سب بالکل صفا چٹ خواتین کی شکل و صورت اختیار کرنے کی طرف ہمارے بچوں کی رغبت جاری۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے چہرے پر کسی قسم کا بال نہیں دیا، یہ چاہتے ہیں بال اگنا ہی نہیں، بالکل ان کی جیسی صورت نظر آنا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، ایک انسان کے مردانگی کو اور اس کی رجولیت کو بھی ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ بار بار انسان یہ سب کرتا رہے تو آپ غور کریں، جب ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس میں کیا فرق نمایاں ہوتے ہیں؟ یہی فرق نمایاں ہوتا ہے کہ اس کے جسمانی خد و خال میں کافی تبدیلی آ جاتی اور اسے حیض آنے لگ جاتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ بلوغت کو پہنچ گئی ہے۔ اور ایک مرد کے اندر کیا تبدیلی عمل میں آتی ہے؟ اس کے مد مقابل ایک مرد میں داڑھی مونچھ جو ہے آ جاتی۔ باقی اضافی بال جو ہے وہ مرد و عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہیں، لیکن یہ داڑھی اور مونچھ کا بال مردوں کے لیے ان کی بلوغت کی شناخت کرتا ہے جو واضح طور پر کوئی انسان دیکھ سکے، اور ایک لڑکی کے لیے، عورت کے لیے اس کے جسمانی خد و خال کا تھوڑا سا ابھر جانا سینے کی طرف، تو پتہ ہے چلا کہ جو حیثیت عورتوں کے ہاں اس حصے کی ہے، تقریباً وہی حیثیت مردوں کے ہاں اپنے چہرے کی اور ان کی اس حصے کی حیثیت کی، جو ان کی نسوانیت کی تمیز کرتی ہے۔ اور ایک عورت مکمل عورت بن چکی ہے، ایک لڑکی جو اس کی شناخت کو بتاتی ہے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، ٹھیک وہی چیز مردوں کے داڑھی اور مونچھوں میں ہے کہ ان کی رجولیت اور ان کی خوبصورتی کا اضافے کا باعث بنتی۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے، آج ہم لوگوں نے اس خوبصورتی کو کاٹ کر، چھانٹ کر، موڑ کر بالکل تقریباً ختم ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی تھی، آپ کے صحابہ کرام کو داڑھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ سے جب واپس آئے اور دیکھا کہ قوم بکھر رہی ہے تو انہوں نے جھٹ سے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگے، اے بھائی، کیا تم نے ان کو روکا نہیں؟
یا تم چاہتے تھے بنی اسرائیل اس طرح بکھر جائیں؟ پتہ چلا کہ ان کے بھائی کو اتنی داڑھی تھی کہ جو حضرت موسیٰ پکڑے تو نبیوں اور رسولوں کو بھی داڑھی تھی، بڑی فل داڑھی تھی جو پکڑ میں آتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی گھنی داڑھی تھی کہ کہیں انہوں نے آگ جلائی اور اس کے اندر پھونک ماری، اور پھونک سے جو دھواں داڑھی میں آیا تو کافی دیر تک وہ داڑھی کے اندر سے ان کے دھواں جو ہے نکلتا رہا، اتنی گھنی داڑھی تھی۔ تو ہم کو اور آپ کو چاہیے اس طرف توجہ دیں، ہماری نئی نسل جو ہے اس کا خیال کرے اور اپنی خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو داڑھی کے ذریعے عطا کی ہے اس کو اختیار کرے، نہ کہ جو ہے داڑھی کو کاٹ چھانٹ کر نکال کر موڑ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔